السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، یہ سورۃ الاعراف کا 11واں رکوع ہے۔ اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 رکوع سے مسلسل جو ہے نبیوں کے قصے آ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہم نے دیکھا، پھر ہود علیہ السلام کا دیکھا، اس کے بعد صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا قصہ ہم نے دیکھا۔ یہ جو ہے ہمیں بتایا تھا کہ سرسری طور پر جو ہے مکہ کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، جس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگ سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، تو ان کے جواب میں یہ قصے بتائے جا رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ نے ساری چیزیں واضح کر کے بتائی کہ اللہ ہی اکیلا کیسا معبود ہے، برحق ہے، اسی کو ماننا کس طرح سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے، وہ ضرور کیسا وہ بتائے گا۔ پھر آدم اور ابلیس کا قصہ بھی سنایا گیا، ساری باتیں ہو گئی۔ اب جو ہے نبیوں کے قصے بتائے جا رہے ہیں، تو اس میں ساری میں بتایا کہ اس میں اللہ نے جو ہے نبیوں کی دعوت کے بارے میں بیان فرمایا، پھر نبیوں کو جھٹلانے والے کا انجام کیسا ہو رہا ہے، ساری چیزیں بتائی جو نبی دعوت کیا لے کر آئے تھے۔ اس کے اندر ہر نبی کے بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کو ماننے کی کس طرح سے تاکید کی گئی، یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام کو کس طرح سے جھٹلایا، پھر ان کے قوم کا انجام کیا ہوا، پھر ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا، پھر جو ہے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا۔ یہ لوگ جو ہے یہ کامن بیمار ان کے اندر روگ کیا تھا، یہ مشرک تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ میں دوسرے خدا بنائے ہوتے، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے ان کو نبی بھیجا، لیکن وہ جب نہیں مانے، جو مانے وہ ایمان لانے والے تھے، وہ نبی اور ایمان والوں کو اللہ بچا کر نکالا، اور باقی کی قوم کو جو ہے الگ الگ نمونے کے عذاب دے کر ان کو برباد کر دیا۔ اسی طرح سے یہ مدین کی قوم تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کے ایک بیٹے تھے، مدین نام تھا، ان کا کبھی مدین بھی نام کہا جاتا ہے، تو ان کی نسل سے چلی ہوئی قوم تھی، وہ بھی نبی تھے، ان کا ذکر زیادہ نہیں آتا۔ وہ چلی جیسا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بڑے نبی اسرائیل یعقوب علیہ السلام، ان کے نسل سے جو چلے ان کو بنی اسرائیل کے بیٹے کہا گیا۔ اسی طرح سے یہ نبی جو ہے مدین جو تھے، ان کے نسل سے جو چلے ان کو مدین کی قوم کہا گیا، ان کا نام وہی پڑا گیا مدین لوگ۔ یہ بھی علاقہ جو ہم جو کل دیکھے صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کے ذرا اور جو ہے اوپر نارتھ میں اور ادھر ویسٹ سائڈ میں جو ہے عراق کے سائڈ میں یا فلسطین کے نیچے، یہ بہت بڑا علاقہ تھا ان کے قبضے کے اندر، اور بہت ایسی سکی قوم تھی، تجارت میں ایک نمبر تھی، اور یہ جو وہاں پر جو پوری قدیم جو پرانے زمانے سے یعنی دنیا جب سے بنی، جب پھیلی دنیا، تب سے لے کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو ہے ایک بہت بڑی ٹریڈ ہائی وے تھی، جو مکہ سے گزرتے ہوئے جو شام سے لے کر جارڈن تک جاتی تھی، ایسا اوپر سے نیچے تک، مکہ سے مدینہ سے جاتی تھی، اور ایک جو شاہراہ تھی، ایک ہائی وے تھا، وہ مدینہ مصر سے لے کر جو ہے ترکی تک جاتا تھا۔ تو یہ دونوں ہائی وے کا جو چورستہ جہاں پر بنتا ہے، چوک کراس، وہ ایریا کے آس پاس جو ہے وہ 200-400 کلومیٹر 500 کلومیٹر کے علاقے رہیں گے، ان کی جو بھی رہیں گا، وہ بڑی قوم تھی، وہ قوم وہاں پر آباد تھی۔ ابھی تجارتی جو ہائی وے تھے، جو آنے جانے والے قافلے آتے جاتے تھے تجارت کے، تو اس کے آس پاس میں یہ جو قوم تھی، تو ان کا بھی کام تجارت میں بہت آگے تھے، مال لوگوں سے خریدتے تھے، دوسرے لوگوں کو بیچتے تھے۔ تو اس کے اندر ان کے اندر اور ایک برائی تھی، وہ برائی کیا تھی کہ وہ جو ہے مال کم تولتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، پھر پیسے دینے لے میں کمی کرنا۔ پھر اب ہائی وے ان کے قبضے میں تھے، تو ہائی وے پر آنے جانے والے قافلے جو تجارتی لوگ آتے تھے جو مال لے کر، وہ جانے والے گزرنے والے وہاں ان کے پاس سے جو ہے وہ پیسہ وصول کرتے تھے، ان کو ڈرا دھمکا کر، یا ٹول کے طور لیتے تھے، لوگ ڈر کر ان کو دیتے تھے، اگر ان کو نہیں دیں گے تو ان کی ایریا سے ہم کو گزرنا نہیں دیں گے۔ تو یہ سارے برائیاں ان کے اندر تھی، جو آج ہر دور کے لوگوں کے اندر جو سرداری اپنی قائم کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں کے اندر جو ایسی چیزیں آتے ہیں، یا تو کوئی قدرت کے خزانے آتے ہیں، یا پھر کوئی جو ہے کوئی خدا کی ٹھیکیدار بن کر بڑھتے ہیں، پجاری، پنڈت، پوپ، متولی، مجاور، یا پھر جو ہے ایسی چیزیں ان کے ہاتھ میں ملتے ہیں جو جہاں سے گزرنے والے لوگ رہتے ہیں ان کو دے کر جانا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو یہ جو چیز جو ہے، یہ ایسے لوگ جو پیسہ وصول کر کر کے جو ہے
آگے چل کر بہت بڑی ان کے اندر تکبر، فخر، مستی آ جاتی ہے۔ تو ایسے مستی بہت زیادہ آنے کے بعد میں پھر غلط رواج ان کے اندر آ گئے، شرک کرنا شروع کر دیا، اس لیے اللہ ان کے اندر نبی بھیجا۔ تو بتا رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اور ہم نے مدین، اولاد مدین کی طرف، یعنی مدین کی جو قوم ہے وہ قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا وہی بات جو نبی پورا اس کے پہلے ہم نے سنا تھا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہر قوم کے ہر نبی کی دعوت شروع سے رہی ہے۔ اور تحقیق تمہارے پاس ایک دلیل پہنچ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس ناپ اور تول کو پورا کرو، ناپ تول پورا کرتے جاؤ، جو کچھ دینے کا رہے گا تو گھٹا کر دینا، لیتے وقت پورا لینا، یہ ماپ مارنا، یہ جو کچھ بھی آج کل بھی جو ہے یہ بڑی بڑی منڈیوں میں بھی چلتے رہتا ہے، کچھ جگہ پر رواج ہے کچھ نکالنا، کچھ یہ کرنا، رواج ہمارے یہاں جو ہے دیہاتوں میں بھی چلتا ہے، جن کے جو آڑت ویاپاری ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ 100 کلو کا اگر مال رہے گا تو اس میں سے 2 کلو 5 کلو کم گنتے ہیں۔ یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ اب وہ کسان کو بھی چارہ نہیں ہے، بیچارے کے پاس، اس کو وہ محنت کر کے 4-6 مہینے پر محنت کر کے پھل آیا ہوتا ہے، وہ پیداوار جو بھی ہے، وہ پیک جو ہے، اب اس کو بیچ کر اس کا گھر چلانا ہوتا ہے، اس کے اخراجات، اس کے کام رکے ہوئے رہتے ہیں۔ اب وہ کسان خاموش بیٹھتا ہے، چارہ نہیں ہے تو وہ ڈر کر خاموش بیٹھنا ہے، وہ کسان مرضی سے کوئی نہیں کرتا۔ تو اس ٹائپ کی ناپ تول جو ہے جب ان کے ہاتھ میں جب سطح آتی ہے یا جو مونوپولی مارکیٹ کی تیار ہوتی ہے تو یہ سارے کام ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو ان کے نبی شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہے ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، اس کی سوا تو تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، اور لوگوں کے اشیاء نہ گھٹاؤ، لوگوں کے مال جو ہے گھٹا کر مت دو، اور ملک میں اس زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت کرو۔ یہ پورا اس کے پہلے ہم دیکھیں کہ اصلاح پر زمین پہلے سے جو ہے کائنات کی قدرت کی ہر چیز جو ہے پرفیکٹ ہے، اور اس کو جو ہے برابر طریقے سے رکھا گیا ہے، لیکن اس کے بعد میں جو لوگ فساد کرتے ہیں اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ ایمانداری کرنا چاہیے، برابر ماپ تول کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنا جو ہے جو جس کو فرض کہیں کرتویہ پورا بجانا چاہیے۔ وہ نہیں کریں گے تو وہ جو ہے بھرشٹ ہو گیا، وہ نظام سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا، وہ اس کو کہتے ہیں فساد مت برپا کرو۔ یعنی حق کا اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ یہ ماپ برابر، جس کا 1 کلو کے پیسے لے کے تو 1 کلو مال دینا چاہیے، تو یہ اصلاح ہے۔ لیکن وہ فساد برپا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو ہے مال ہٹا کر نہ دو، زمین میں اس کی اصلاح کے وقت فساد مت کرو، اور یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین۔ یہ بات بہت سوچنے کی ہے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لوگوں کو ان کی چیز گھٹا کر نہ دو، ناپ تول میں کمی مت کرو، ملک میں فساد مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا مومن ہونے کا دعویٰ تھا قوم کا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بہت بڑے نبی کی نسل سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور مدین علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کے امت ہی تھے۔ امتوں کے اندر بگاڑ آتا ہے، ہمیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی کے امتیوں کے اندر ہی بگاڑ آتا ہے، لہٰذا امت محمدی جو جو دنیا کے اندر ہے، تمہارے اندر بھی بگاڑ آنے ہی والا ہے۔ اگر تم تھوڑا سا بھی جو ہے غفلت برتو گے، بے ساودانی برتو گے، تو شیطان تمہیں کدھر سے آ کر تمہارے اوپر حملہ کرے گا اور تمہارے اندر بگاڑ آئے گا۔ وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایمان والے ہونے کا دعویٰ تھا، ہم مومن ہیں، ہم بڑے نبی کے نسل سے ہیں، ہم ایک نبی کے امتی ہے، تو ہم ایمان والے ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے تو چلے گا۔ یہ اس کے اندر پھر رواج رہتا ان کے جیسا ہمارے اندر آج بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے نبی نے امتی کے لیے جو ہے دعائیں کی ہیں، جھوٹے قصے بیان کر کے بتایا جاتا ہے۔ نبی کو بھوک لگی تھی تب بھی امتی کہہ رہے تھے، نبی کو بکا رہے تبھی بھی امتی کہہ رہے تھے، نبی کے گھر میں کھانے نہیں تھا، ان کی بیٹی کے گھر میں کھانے نہیں تھا تب بھی امتی کر رہے تھے، نبی کو بازار میں لوگ مار رہے تھے، معاذ اللہ، چھوٹا قصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، مار رہے تھے، پھر نبی امتی کہہ رہے تھے، جب موت کا وقت آیا انتقال کا تب بھی امتی کہہ رہے تھے۔ لہٰذا مطلب کیا ہے بتانے کا؟ جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ یہ جس طرح سے عیسائی قوم کو برباد کیا یہودوں نے، ان کے اندر ایک عقیدہ ڈال کے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو سزا ان کو جو دی گئی تھی صلیب پر چڑھا کر، وہ جو تکلیف ہی آنے والے تمام عیسائیوں کے گناہوں کی سزا انہوں نے بھگتی ہے، لہٰذا تم کچھ بھی کرو، سور کا گوشت کھاؤ، شراب پیو، بہن کو حلال کر لو، بہن کے ساتھ زنا کرو، سب کچھ کرو۔ یہ قوم گر گئی ایک معمولی عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے۔
وہ عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر باقاعدہ پروایا جا رہا ہے، اور وہ ایجنٹ ہمارے اندر یہ ہے، مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ایجنٹ ہیں سارے، نہیں ایسا کہنا میرا نہیں ہے، بہت سارے ایجنٹ بیٹھ گئے ہیں، اب وہ مسلمانوں کو فری کر رہے ہیں، اسکیم میں بانٹ رہے ہیں، جو کرنا ہے کرو، تمہارے نبی نے، اب وہ قصے آتے ہیں بہت سارے، ابھی اس کے اندر وقت برباد ہو جائے گا، اور وہ قصے چھوٹے چھوٹے قصے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار جبرائیل علیہ السلام آ کر بتایا ہے کہ تمہارے نبی کو، تمہاری امت پر جو ہے گناہ عذاب آنے والا، پھر نبی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیے، پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے، پھر دروازہ نہیں کھولا، حضرت عمر فاروق آئے، آواز لگے، دروازہ نہیں کھولا، حضرت علی آئے، حضرت علی کو بلایا گیا، ان کو سب معلوم پڑا تو بولے کہ جب ان کے ہاتھ سے دروازہ نہیں کھولا تو میری کیا سننے والے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا گیا، انہوں نے جو آواز لگائی تو آئے، تب بولے کہ میں دعا کر رہا تھا میرے امتی کے لیے، جو ہے اللہ کو عذاب مت لا۔ یہ جھوٹے قصے۔ پھر آیت اتری، وہ آیت کون سی بتائی جاتی ہے؟ سورۃ الضحیٰ کی، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ میسج گھوم رہا ہے مسلمانوں کے اندر۔ یہ سورۃ الضحیٰ جو آیت ہے، یعنی ابھی اللہ نے پھر ان کو بتایا کہ عن قریب تمہیں اللہ جو دے گا، جو کچھ تم چاہتے ہو تم راضی ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری امت کو معاف کر دے گا، سب ایرے گہرے نتو گہرے، حرام خور، زنا خور، رشوت خور، سارے چور، نمک حرام، سب کو معاف کرے گا، ایسا اللہ نے وعدہ کیا، ایسا بتایا جاتا ہے۔ جھوٹے قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو سورہ ضحیٰ کی آیت بتائی جا رہی ہے، وہ سورہ ضحیٰ کی آیت جس وقت نازل ہوئی، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابھی ایمان نہیں لایا تھا، لیکن یہ قصے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آ کر جو ہے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اس وقت یہ نازل ہوئی، جھوٹ بات، جھوٹے قصے بیان فرما رہے ہیں۔ اتنے ڈیرنگ بھی کیوں کر رہے ہیں جھوٹے قصے بیان کرنے کی؟ کیونکہ انہیں معلوم مسلمان قرآن میں جا کر تو دیکھنے والا نہیں، اس لیے جو بھی آیت اسکیم کی ڈالو، ایسا آیت ہے، ہاں ان قریب اللہ راضی ہو جائے گا، جو کچھ تم چاہتے ہو اس سے تم راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں وہ دے گا، یعنی تمہاری امتی کو معاف کرنے کا وعدہ دیا اللہ تعالیٰ۔ جاؤ ابھی آپ رشوت خوری کرو، گیس بیچو، گھاسلیٹ بیچو، گیہوں بیچو، چوری کرو، ریت پر قبضہ کرو، اسکولوں پر قبضہ جماؤ، اور جو ہے لوگوں کے مال ہڑپ کرو، یہ سب کچھ چل رہا ہے آج کل ہمارے۔ جوئے کے دھندے چلاؤ، کاروبار چلاؤ، اور چاول چوری کر کے بیچو، سارا کام چل رہا ہے مسلمانوں کے اندر۔ کس بنیاد پر؟ ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی نے ہمارے لیے دعا کی ہے، اسی طرح سے وہ قوم میں بگاڑ آیا تھا۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ تم ناپ تول مت کرو، یعنی مومن اپنے آپ کو مومن سمجھنے والی ناپ تول میں کمی کرتی تھی امت، اپنے آپ کو مومن سمجھنے والی امت لوگوں کے بال لوٹتی تھی، اپنے آپ کو مومن سمجھنے والی امت راستے پر سے ٹول وصول کرتی تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے تھے۔ اللہ کو نبی بھیج کر کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہو تو یہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ مومن ہونے کا ان کا دعویٰ تھا۔ یہ مسلمان امتوں کے اندر بگاڑ آتا ہے، اس لیے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اب اس نبی کوئی آنے والے نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اس کو پڑھے ہوئے تو تم سدھرو گے۔ یہ قرآن ایک جیتا جاگتا نبی کے جیسا تمہارے درمیان ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے لپٹ کر دستانوں میں پیچھے پھینک دیا، اس لیے آج ہماری حالت یہ ہے، دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور نبی فرما رہے ہیں اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ تم راہگیروں کو ڈراؤ اور اسے اللہ کے راستے سے روکو جو اس پر ایمان لایا۔ راستے پر مت بیٹھو، ایک تو ہائی وے پر بیٹھ کر مال لوگوں کو ڈرا کر جو ہے مال وصول کر رہے، اور جو لوگ ایمان لانے لیے جو نبی کے پاس آ رہے ہیں اچھے بننے والے، وہ بھی راستے پر بیٹھ کر جو ہے راستے پر نہ بیٹھو کہ تم مال وصول کرو اور اچھے راستے سے بھی لوگوں کو نہ روکو، جو ایمان لانے اور اس سے ایمان سے نہ روکو، اور اس میں کجی نہ ڈھونڈو جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، ایک نبی کہ ایک بیٹے سے تم چلے، تمہارا نسل کتنے تھوڑے تھے، آج تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا، اتنی بڑی قوم بنایا، تمہارے جو ہے سر سبز و شاداب تمہارے باغ، تمہارے جو ایگریکلچرل جو ہے بڑے بڑے جو پلانٹس تھے وہ دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی آتا تھا، اتنی بڑی قوم پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تمہارے سے پہلے قوم ایک لیٹسٹ جو ہے، ان کے پہلے کل ہم نے جو دیکھا لوط علیہ السلام کی قوم ان کی تھوڑا اوپر تھی، اور صالح علیہ السلام کی قوم ان کی تھوڑا نیچے تھی، اور لیٹسٹ پاس جو 200-400 سال پہلے ہوا وہ حادثہ تھا، وہ یہ ان کو نبی یاد دلا، دیکھو تمہارے سے پہلے جو قوم نے فساد کیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے برباد کیا، تم ایسا مت کرو۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر میں تم میں سے ایک گروہ ہے جو اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں،
اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا تو تم صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے جھٹلایا اور کچھ لوگ ایمان لائے، ان کو روک رہے ادھر نبی کی طرف نہیں جانے سے، تو نبی بیان فرما رہا ہے کہ ایک فریق نے، ایک گروہ نے ایمان لایا ہے اور ایک گروہ نے ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے، اب تم جو ہے صبر و انتظار کرو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم نہیں لا رہے ایمان، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہوں، تمہیں اتنی باتیں سمجھا کر بیان کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر، تم نہیں مان رہے، ابھی ہماری طرف آنے والے، اللہ کی طرف آنے والے لوگوں کو روک رہے ہو، ٹھیک ہے، اب تم اپنی ضد پر اڑے ہو تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اور ان کے جو سردار جی، جو تکبر کرنے والے سردار، میں بتایا سردار کیوں اپوز کرتے ہیں، یہ سرداری ان کو پراستاپت ہوتی ہے ایک اللہ کو ماننے کا، امن و امان کا نظام ختم کرنے کے لیے لوگ جو چیزیں نہیں آتی اس کی کچھ لوگ سردار بن جاتے ہیں، ایجنٹ بن جاتے ہیں برے کاموں کے، اور وہ قوم کے سردار بن جاتے ہیں۔ اگر یہ پورا ایک اللہ کو ماننے والا سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کے تابع میں آ گئے، سب برابر ہو گئے، تو پھر ان کی سرداری کہاں چلنے والی رشوت خوروں کی اور یہ چوروں کی اور مشرکوں کی، جو شرک کے اڈے بنا کر جو چراغی وصول کرتے ہیں، ان کی سرداری ختم ہوتی۔ اس لیے سردار جو تکبر کرنے والے ہمیشہ نبیوں کے خلاف کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے سردار نے بھی کہا کہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے، اگر تم یہ تبلیغ کی بات کام کم نہیں کرو گے، ہمارے لوگوں کو ڈرانا بند نہیں کرو گے، تو ہم تم کو اور تمہارے ساتھ والے جو ایمان لائے ان کو ہم بستی سے نکال دیں گے، ہمارے ملک سے، اب یا یہ کہ ہم تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ، یعنی تو کیا ہے دوسرا چارہ، تم ہمارے واپس ہمارے جیسے بن جاؤ، ہمارے جیسے چور اچکے بن جاؤ، ہمارے جیسے رشوت خور زنا خور، ہمارے جیسے لٹیرو بن جاؤ، اور خواہ ہم ناپسند کرتے ہو پھر بھی، شعیب علیہ السلام نے کہا ہم یہ چیز ناپسند کرتے پھر بھی ہم تمہارے قوم میں لوٹ آئیں، تمہارے جیسے بن جائیں، ایسا ان کو پوچھا انہوں نے۔ قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ پھر نبی نے کہا البتہ ہم اللہ پر جھوٹا بہتان مانیں گے اگر اس کے بعد تمہارے دین میں لوٹ آئیں گے، تم جو کہہ رہے ہیں ہم کو تمہارے جیسے بن جاؤ، یعنی نیک بن کر جو سچائی کی دعوت دے رہے ہو، سچ بات کرنا بند کرو، نہیں تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہم تم کو بستی کے باہر نکالیں گے، نہیں تو تم پہلے جیسے ہو جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ تو نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے غضب اور جو ہے اگر بہت ہم اللہ پر جھوٹ ماننے کے جیسا ہوگا، اگر تمہارے دین پر تمہارے بات سن کر تمہارے جیسے بن جائیں گے، لوٹ آئیں گے۔ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا اور ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے، یا اللہ نے ہم کو ایسے گناہ کاموں سے بچایا ہے، ہمیں ہدایت دیا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، میرے ساتھ والوں کو ہدایت دیا ہے کہ تمہارے جیسے گندگی کے اندر ملوث ہونے سے بچا کر ہمیں جو ہے جو واپس پاکیزہ بنایا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم لوٹ آئیں سوائے اسی کا اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ اگر یعنی نبی نیک لوگوں کا یہ انشاءاللہ کہنے کا جیسا رہتا ہے، یعنی نیک لوگ جو ہے کبھی دعوے کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے، ہر چیز جو ہے اللہ کی طرف منسوخ کرتے، وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارا کام نہیں ہے کہ تمہارے جیسا واپس بننا، اور ہمارا جو نیک دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، حق بات بیان کرنے کا، وہ کام کبھی نہیں چھوڑنے والے۔ پھر انہوں نے کہا اگر اے ہمارا رب اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کر لیا ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور اے ہمارا رب تو ہمارے درمیان ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے اور بہترین فیصلہ سنانے والا ہے۔ اب وہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یہ تو لوگ مان رہے بھی نہیں، اور الٹا ہمیں جو اپنے برے بننے کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ نبی نے دعا کیا، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ یہ بات بھی کہے، انہوں نے کیا کہے، وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا تھا، اگر تم اپنے قوم کے لوگوں کو کہے اگر تم شعیب علیہ السلام کی بات مانو گے تو برباد ہو جاؤ، یعنی وہی بات ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، اور سچا کام کرنے لگے، اگر دین حق پر کام ناپ تول کرنے لگے تو یہ جو ہے برباد ہو جائے گی، ان کا جو منافع جو آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ ڈر رہتا ہے لوگوں کو۔ اور پھر ہم جو دھوس جمع ہائی وے پر بیٹھ کر جو قافلوں کو تجارتی قافلوں کے پاس سے جو ہے فروختی وصول کرتے ہیں، یہ اگر چھوڑ دیں گے کرنا تو ہمارے دوست جو ہے جمی ہوئے آس پاس کے علاقوں میں دوست ختم ہو جائے گی، پھر کوئی بھی آ کر ہمیں اٹھ کر جو ہاتھ اٹھانا شروع کرے گا، اس لیے ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ آج کے بھی گندے قسم کے لوگ یہ بات سوچتے ہیں،
اس لیے اپنا ظلم جاری رکھتے ہیں. اگر خاموش بیٹھیں گے تو لوگ ہمارے اوپر جو ہے آ کر یہ کریں گے، تو ان کو ڈر رہتا ہے. تو یہ اس کے لیے جو ہے نیک لوگ جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں ان کا بھی کام بنتا ہے کہ گندے اور برے لوگوں کو جو ہے دبانا چاہیے، لوگ ان کے خلاف کھڑے رہنا چاہیے. لیکن آج ہمارا الٹا معاملہ ہے، پوری کی پوری امت مسلمہ جو ہے گندے اور برے لوگوں کے پیچھے لگ پڑی ہوئی ہے، ان کی رہنمائی قبول کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر شعیب علیہ السلام کی بات مانو گے تو برباد ہو جائیں گے. اور فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پھر ایک بہت بڑے جھکڑ نے انہیں آ کر پکڑ لیا، اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا کہ وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان کی مثالیں دی جاتی تھیں. داؤد علیہ السلام کی جو کتاب ہے زبور، آسمانی کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں بچایا، کہ ان کی دعاؤں کے اندر یہ تھا کہ ہمیں مدین جیسا نہیں کیا. یعنی ان کا اتنا برا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک جھکڑ، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، ایک زلزلہ ہوا، شاید کچھ پتہ نہیں مطلب ایگزیکٹ کیا تھا وہ مطلب نہیں، اس کا ایگزیکٹ بیان کیا نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا جھکڑ جس کو کہتے ہیں، ایک زلزلہ اس کو کہہ سکتے ہیں، آ گیا. اور پوری کی پوری قوم جو ہے آؤندے منہ اپنے گھروں میں پڑی رہ گئی، پوری قوم برباد ہو گئی. ابھی بھی ان کے جو ہے ان کے کچھ آثار اس بستی کے اندر ملتے ہیں، وہاں پر وہ علاقے میں جو ان کے کچھ کھنڈرات وغیرہ وہاں پر ملتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری یہ جو ہے اس وقت مکہ والوں کو معلوم تھا. مکہ والوں کے بھی وہ اسٹیٹ وہاں پر جو ٹریڈ ہائی وے پر جاتے تھے تجارت کے لیے، یہ ساری بستیاں دیکھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر بستی تھی. وہ ایمان کے دعوے دار تھے، مومن کہتے تھے، اپنے آپ کو نبی کی امتی کہتے تھے، لیکن غلط کام کرتے تھے. اور جب نبی ان کے اندر شعیب علیہ السلام آئے تو ان کی بات کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ نے ان کو کس طرح سے برباد کیا وہ بھی دیکھتے تھے. آج تک بھی وہ نشانیاں موجود ہے. تو آج بھی نبی کو نہیں ماننے والوں کا حال ایسا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے عذاب دلا کر جو ہے لوگوں کو مبتلا کرتا ہے، عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اور پہلی پکڑ جو ہونے والے مسلمانوں کو ہونے والے، کیوں کہ کتاب کے نزدیک ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ 5 بچوں کی جو مثال دیا کرتا ہوں وہ 5 بچے کے جیسا ہے. جیسا ایک کلاس ہے، کلاس کے اندر جو ہے 50 بچے ہیں، ایک ٹیچر جو ہے کلاس کے اندر اسکول میں برابر 50 بچوں کو پڑھا رہا ہے، لیکن 5 بچوں کو الگ سے محنت کر رہا ہے. گھر پر لے کر ان کو بیٹھ رہا ہے، صبح میں گھنٹہ، شام میں گھنٹہ، پھر ایگزام کے پیریڈ میں بھی ان کو، جب کہ اسکول کی چھٹی ہو چکی ہے پھر بھی اپنے گھر پر 5 بچوں کو پڑھا کر جو ہے محنت کر رہا ہے. پھر ایگزام ہو گئے، رزلٹ آ گیا، اور پوری کی پوری کلاس جب فیل ہو گئی تو وہ ٹیچر کس کو مارے گا؟ پورے 50 بچوں کو تو نہیں مارے گا نا، وہ 5 بچوں کو مارے گا. تم پر زیادہ محنت کیا تھا، میں تمہارے سے امیدیں وابستہ تھی. ایسا جو ہے اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے وہ 5 بچے ہیں. اللہ نے ہمارے ساتھ خاص معاملہ کیا ہے. مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، کتاب کے نزدیک لا کر چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تھوڑی بہت پہچان ہمیں کرا کر دی ہے. ہمارے سے اللہ کو امیدیں بہت وابستہ ہے. اب پوری دنیا اگر گمراہ ہے تو ہمارے وجہ سے گمراہ ہے. ہم نے انہیں بتایا نہیں حق کیا ہے. دنیا میں بہت ظلم بڑھ گیا ہے، بتایا نہیں مسلمانوں نے ظلم کیا ہے. بہت دنیا کے اندر ناانصافی بڑھ گئی، مسلمانوں نے کبھی انصاف کے لیے راستے پہ اترا ہی نہیں، مسلمان خود ناانصاف بن گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آج کے اندر آج ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں، اس وقت مکہ والوں پر لاگو تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زلزلے کے لا کر جو ہے اس طرح سے ان کو برباد کر دیا. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون. اور وہ لوگ جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ایسے ہو گئے گویا کہ تھے ہی نہیں، نام و نشان مٹا دیا اللہ تعالیٰ ان کا. اور بے شک جو لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ بڑے نقصان اٹھانے والے تھے. یعنی آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے اسی طرح کا بڑا نقصان اٹھاؤ گے. وتولیٰ عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف عصی علی قوم کافرین. پھر انہوں نے اس نے ان سے منہ پھیر لیا، شعیب علیہ السلام نے منہ پھیر لیے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دی اور تمہاری بھلائی چاہا تھا. یہ ان کے سے پچھلے جیسے نبی کہتے تھے ایسا بھی کہا، تم کو پچھلے نبی کا ہم سنے تھے، تم کو بھلائی کی بات کہاں سمجھ میں آنے والی، سزا ملنے کے بعد ہی سمجھ میں آنے والی. اسی طرح سے شعیب علیہ السلام نے کہا، منہ پھیر لیا، اے میری قوم، میں نے تو تم پر اللہ کے سارے پیغامات پہنچائے تھے اور تم پر جو ہے اپنی حجت تمام کی تھی اور میں تمہارا بہت بھلا چاہا تھا، مگر جو ہے اب کافر قوم پر کیسے غم کھاؤں. یہ سب کے سب کافر تھے، اب کافر تھے، اب تمہارے بارے میں غم کر کے مجھے کیا مل رہا، تمہارا انجام یہ تو یہ ہونا ہی تھا، تو سو ہو گیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کے قصے دے کر، مثالیں دے کر بیان فرمایا کہ ایک نبی ایک اللہ کو ماننا یہ حق ہے. اور ہر نبی ہر زمانے میں ایک ہی دعوت کو لے کر آئے، ایک توحید کو ماننے کا، ایک اللہ کو ماننے کی. اور جو قومیں جو تھی نبیوں کی امتیں تھی،
لیکن نبی کی امتی کے اندر بعد میں اتنا بگاڑ آتا ہے، وہ بگاڑ اتنا آتا ہے کہ وہ نیا مذہب بن جاتا ہے، پھر قوم کو وہاں پر وہ کافر کہنا لگتے ہیں، پھر نبی کو بھیجنا پڑتا ہے۔ آج مسلمانوں، آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تمہارے اندر بھی ایسا بگاڑ آ سکتا ہے، یہ ہونے والا ہے، قدرتی فطرتی چیز ہے، تمہیں بھی چوکنا رہنا ہے۔ تم بھی اگر جھٹلاؤ، نبی کی باتوں کو نہیں مانو گے، ایمان کے دعوے دار تو رہو گے لیکن تمہارے اندر ایمان نہیں رہے گا، تو تمہارا بھی انجام برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما رہا ہے کہ تمہیں جو ہے اوپر سے یا نیچے سے کوئی عذاب لا کر برباد کرے، یا تمہیں گروہ میں بانٹ کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے، یہ اللہ کی بدترین عذاب ہے۔ یعنی اللہ کسی کو عذاب دینے کے لیے اپنی قدرت کی زمین کو یا آسمان کو، ہوا کو تکلیف دینا بھی نہیں چاہتا، ایک دوسرے کو مارا کر جو ہے لڑا کر مارا ہوتا ہے۔ جو آج مسلمانوں کے اندر فرقہ پرستی ہے، فرقہ پرستی اتنی بڑی آگے کی حد تک پہنچ چکی ہے کہ مسجدوں میں جھگڑے اور مار پیٹ ہو رہی ہے، اور دوسرے ممالک جو مسلم ممالک پاکستان جیسے، بنگلہ دیش جیسے، وہاں تو ایک دوسرے مسلک کے لوگ ایک دوسرے مسجدوں بم پھینکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر جاری ہے۔ ہمیں جو ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ دھیان دے کر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا